سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ ایک مرتبہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین مقدسہ سننے اور سنانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہر لمحے پر ہمیں اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، آج کی شب کے لیے جو موضوع منتخب کیا میں نے وہ ہے لمبی امیدیں اور حرص۔ انسان اپنی عمر کی طوالت کی دعا کرتا ہے کہ مجھے اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کی لمبی امیدیں ہوا کرتی ہیں، یہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ لمبی عمر کی خواہش دل میں پیدا ہی تب ہوتی ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو بہت زیادہ بڑھا لیتا، وہ مختلف چیزوں کا حصول اپنے لیے لازم سمجھ لیتا ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی حاصل کرنا ہے، وہ بھی حاصل کرنا ہے، مجھے یہ بھی کرنا، مجھے وہ بھی کرنا، اور انسان اسی تگ و دو میں لگا رہتا ہے کہ انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے پاس کتنی زندگی ہے، اور وہ ایک خواہشات کی لمبی فہرست ابھی اس کے سامنے ہوتی ہے، اور اس سے قبل ہی ملک الموت تشریف لے آتے ہیں اور انسان کی روح جو ہے وہ قفس عنصری سے پرواز کر جاتی ہے۔ حرص یہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کبھی کسی بھی موجود شے سے سیر نہیں ہوتا، جو کچھ اس کو میسر ہے اس سے اس کا دل نہیں بھرتا، وہ مزید خواہش کرتا ہے اس شے کی، اسے حرص کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ ہمیشہ زیادتی کی خواہش میں لگے رہنا کہ اور آ جائے اور آ جائے، اتنا سمیٹ لوں اتنا سمیٹ لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں وہ بھی اکٹھا کر لوں، ہمیشہ اسی تگ و دو میں لگے رہنا، مطلب جو موجود ہے اس کی قدر نہ کرنا، یا اس سے کبھی مطمئن نہ ہونا، اس پر کبھی راضی نہ ہونا، اس کو حرص کہا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حرص سے بھی منع فرمایا، اور لمبی امیدیں بانٹنے سے کہ میں 10 سال بعد یہ بنا لوں گا، 20 سال کے بعد یہ بنا لوں گا، 15 سال کے بعد میرا یہ ٹارگٹ ہے، میں نے یہ بھی اکٹھا کرنا وہ بھی اکٹھا کرنا، اسی تگ و دو میں پھر انسان طوالت جو عمر کی ہے اس کی بھی خواہش کرتا ہے۔ طویل عمر کبھی اچھی بھی ہے کبھی بری بھی ہے، اگر تو اس لیے انسان لمبی عمر چاہے کہ میں نیکیاں زیادہ سمیٹ لوں گا، روزے زیادہ رکھ لوں گا، آخرت کا اجر زیادہ اکٹھا کر لے جاؤں گا، آخرت کے لیے محنت زیادہ کر لوں گا، تب تو لمبی زندگی کے لیے دعا کرنا اچھا ہے۔ لیکن اگر لمبی زندگی کا فقط مقصد یہ ہو میں دنیا سے یہ بھی سمیٹ لوں وہ بھی سمیٹ لوں، یہ بھی اکٹھا کر لوں، یہ بھی بن جائے وہ بھی بن جائے، اچھا ایک گھر بنا لیا اب دوسرا بھی بنا لوں، ایک گاڑی ہے چلو بچوں کے لیے 2 گاڑیاں ہو جائیں، 2 بیٹے ہیں تو اس لیے میں ذرا 2 گاڑیاں کر لوں، اتنا دولت چھوڑ جاؤں، یہ کر جاؤں وہ کر جاؤں، تو پھر یہ انسان کے لیے بعض اوقات خطرے کا باعث بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں، خط النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطا مربعا وخط خطا فی الوسط خارجا منہ وخط خططا صغارا الى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الانسان وهذا اجله محيط به وهذا الذي هو خارج عمله وهذا الخطوط الصغار الاعراض فان اخطاه هذا نحسه هذا وان اخطاه هذا نحسه هذا او كما قال السلام۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 خط کھینچے، پھر ان کے درمیان ایک اور خط کھینچا، ان کو باہر تھوڑا نکال دیا، کچھ چھوٹے مزید خط کھینچے، اور پھر حضور نے بتایا۔ یہ حدیث پاک سمجھانے کے لیے میں نے ایک سکیچ ڈرا کیا آج، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ 4 خط آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے کھینچے، سمجھ گئے آپ؟
بولیے یہ 4 خط، یہ ایک اس کو آپ کہتے ہیں ریکٹینگل شیپ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام نے پہلے بنائی، پھر درمیان سے ایک خط کھینچا یہ یہاں تک، پھر اس کو مزید تھوڑا بڑھا دیا یہاں تک، ٹھیک ہے، یہ کچھ خط یہ ادھر دائیں بائیں سے آ رہے ہیں، یہاں سے یہ خط آ رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو درمیان والا خط ہے یہ اس مقام تک، حضور نے فرمایا یہ انسان ہے، بولیے کیا ہے؟ یہ والا خط، یہ جو 4 باہر کے خط ہے، یہ 4 جس کی ریکٹینگل بنائی شیپ، اس کو غالباً مستطیل کہتے ہیں اردو میں، تو اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا موت ہے، بولیے کیا کہا؟ یہ انسان ہے درمیان والا، یہ کیا ہے؟ موت ہے۔ یہ جو خط باہر ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے انسان کی لمبی امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، انسان ہمیشہ اس کی طرف لگا رہتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ دیکھیں یہ مشکلات اس کی طرف آ رہی ہیں، آزمائشیں اس کی طرف آ رہی ہیں۔ یہ سارے خطوط جو احادیث پاک سے میں نے اخذ کیے اس کو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بنایا۔ یہ انسان اس کی خواہش میں لگا رہتا ہے، ان کی طرف دیکھتا رہتا ہے، اس کی طلب میں لگا رہتا ہے، اپنی جو بھی اس کی لمبی امیدیں ہیں، خواہشات ہیں، ان کے لیے طرف لگا رہتا ہے، اس کو معلوم نہیں، وہ اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، یہ مصیبت آ جاتی ہے، ان 2 سے بچتا ہے، یہ بیچ میں آ جاتی ہے۔ اس کی پہنچنے کے لیے ان خواہشات کو پورا کرتے کرتے اس کو معلوم نہیں ہوتا یہ درمیان کے اندر موت کھڑی ہے، یہ موت انسان کو جکڑ لیتی ہے۔ تو یوں آقا علیہ السلام نے ایک پورا سکیچ بنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھایا کہ لمبی خواہشات جو ہیں اور لمبی کی سوچتے رہنا، یہ کرنا وہ کرنا، اس کی طلب میں لگے رہنا انسان کے لیے کس قدر خطرناک ہے کہ ہر طرف سے آزمائشیں اتر رہی ہوتی ہیں، مشکلات آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ بس اپنی دنیا کو بہتر کرنے کے لیے انسان ہر وقت محنت کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے آقا علیہ السلام نے منع فرمایا، دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا، آگے حدیث میں آئے گا، دنیا کمانے سے منع نہیں فرمایا، لیکن اتنی لمبی خواہشات میں پڑ رہنا، لمبی عمر کی دعا کرنے سے بھی منع نہیں فرمایا، اس کو ہم اگلی نشست میں لیں گے۔ ان دونوں چیزوں سے منع نہیں فرمایا، لیکن اسی تقدوں میں لگے رہنا کہ اب انسان اپنی دنیا سے، دین سے غافل ہو جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، اس چیز کی اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہیں دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یحرم ابن آدم ویشب منہ اسنان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزیں اس کی ہمیشہ جوان رہتی ہیں۔ پہلی چیز کیا؟ الحرص علی المال والحرص علی العمر، مال کی حرص اور عمر کی حرص، یہ انسان کی کبھی ختم نہیں ہوتی، آخری عمر تک۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندے انسان ابن آدم فرمایا، بندہ مومن کی بھی یہاں قید نہیں لگائی، انسان ختم ہو جاتا ہے، قبر کے دہانے پر پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے دل سے جو ہے وہ مال کی دولت بھی ختم نہیں ہوتی اور طویل عمر کی جو خواہش ہے وہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کا دل جوان رہتا ہے، دل جوان ہے، لیکن کن چیزوں میں؟ فی حب الدنیا، 2 چیزوں میں حضور نے فرمایا فی حب الدنیا و طول العمل، فرمایا دنیا کی محبت کے اندر اور لمبی خواہشات کی پیروی میں انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے، اس کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور انسان کا کوئی عذر اللہ رب العزت پھر قبول نہ فرمائے گا جب انسان دنیا کمانے کے لیے اپنی آخرت کو کھو دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کو معذور کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ پہنچ جاتا ہے کہ 60 سال کی عمر تک۔ محدثین نے یہاں پر شرح فرمائی، محدثین فرماتے ہیں کہ ایک ادھر 2 معنی ہیں حدیث کی، ایک تو وہ ہے کہ جو انسان عبادت سے ہی معذور کر دیا جاتا ہے، نہ اس نے جوانی میں عبادت کی ہے نہ اس نے بڑھاپے کے اندر عبادت کرنے کی، پھر اس کو توفیق ملتی ہے، نہیں ملتی، دونوں کام نہیں ہوتے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان نے جوانی میں عبادت کی ہوتی ہے لیکن جب وہ بڑھاپے کی عمر میں پہنچتا ہے تو اس کے اعضاء اس طرح سے اس کا ساتھ نہیں دیتے،
جس طرح وہ جوانی میں سجدے کیا کرتا تھا. یہ اللہ کے نیک لوگوں کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کے معاملات اور طرح کے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ کہ جن کی راتیں اپنی جوانی کے اندر رب کی یاد میں بسر ہوتی ہیں، وہ اس کو منانے میں لگے رہتے ہیں. جن کے ایام، جن کے دن جو ہیں وہ خالق اور مالک کو راضی کرنے میں لگے رہتے ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں لیکن بڑھاپے میں جب پہنچتے ہیں تو پھر عبادت کے لیے ان کے ہاں وہ جسم کے اندر توانائی باقی نہیں رہتی. تو محدثین فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو معذور کرے گا اس طرح سے کہ وہ عبادت کم کریں گے لیکن اللہ ان کو اجر ویسے ہی عطا کرے گا جیسے اللہ ان کو جوانی میں عبادت پر عطا کیا کرتا تھا. یہ پینشن والا حساب. ہمارے ہاں جب ریٹائرمنٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد پینشن ملتی ہے نا، وہ پینشن کس چیز کی آپ کو ملتی، کس مد میں ملتی ہے؟ وہ جوانی میں جو محنت کی ہوئی ہوتی ہے اس کی مد میں آپ کو سرکار جو ہے یا آپ کی کمپنی جو ہے وہ بعد میں پے کر رہی ہوتی ہے اس جوانی کی محنت کے عوض میں. تو اللہ رب العزت تو سب سے بڑھ کر عطا کرنے والا ہے نا. تو بندہ جب جوانی میں محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ جب 60 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو اللہ رب العزت اگر اس کے اعضاء کمزور ہو جائے اور اس کمزوری کی وجہ سے وہ بندہ نہ کر سکے تو اللہ اس کو پھر بھی اجر عطا فرما دیتا. یہ اللہ رب العزت کی شان ہے. لیکن انسان جو ہے وہ دنیاوی مال پہ کبھی راضی نہیں ہوتا. اس کو ہم عام جو بندہ ہے، عام جو انسان ہے، یہ کبھی دنیا کے مال اس کو جتنا مل جائے انسان مزید طلب میں نکل جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ روایت فرماتے ہیں قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغی ثالثا ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب ویتوب اللہ علی من تاب او کما قال علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے پاس، انسان کے پاس 2 وادیاں سونے کی آ جائیں. کتنی؟ 2 وادیاں سونے. ہماری جو خواہشات ہیں نا وہ اتنے سونے سے بھی پوری ہو جائیں گی ہماری جو ابھی، لیکن وہ جب ہمیں اتنا میسر آ جائے گا پھر ان کے اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا. انسان پہلے اگر پیدل ہوتا ہے تو پھر موٹر سائیکل کی خواہش کرتا ہے، موٹر سائیکل پر ہوتا ہے وہ گاڑی کی خواہش کرتا ہے. اللہ اس کو اگر گاڑی بھی دے دے تو پھر وہ اس کو مزید آگے لے جانے کی بات کر رہا ہوتا ہے. پھر اللہ اس کو مزید آگے لے جائے، یار نہیں اب لیٹسٹ ماڈل میں نے رکھنا ہے، سب سے اچھا والا رکھنا ہے، یہ نہیں یہ رکھنی ہے، اس طرح کی نہیں اس طرح کی رکھنی. یہ طلب جو انسان کے دل کے اندر آتی ہے یہ کسی مقام پر بھی جا کر رکتی نہیں ہے. تو یہ تو چھوٹی سی بات ہے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کو اتنا بھی عطا کر دے کہ اس کو 2 وادیاں سونے کی عطا کر دے. 2 وادیاں، اگر آپ ایک وادی زیادہ نہ لے کوئی 10-12 کلومیٹر کی لے لیں اور اللہ اس کو ڈبل عطا کر دے، وہ پھر بھی تیسری کی تلاش میں نکل پڑے گا. یہ ایک انسان کی طبیعت کے اندر یہ بات ہے، اس کی خصلت کے اندر یہ بات ہے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ولا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، کہ ابن آدم کا جو پیٹ ہے اس کو کوئی نہیں بھر سکتا صرف مٹی، جو قبر کی مٹی ہے. اس سے مراد یہ کہ جب تک انسان قبر میں نہیں پہنچ جاتا، انسان کے اندر یہ جو طویل خواہشات ہیں دنیا کو طلب کرنے کی وہ بڑھتی رہتی ہیں. ہم بے خبر ہوتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارا کفن بازار میں آ چکا ہوتا ہے اور ہم دنیا کمانے کے اندر لگے رہتے ہیں، لمبی امیدوں میں لگے رہتے ہیں. ابھی یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا، معلوم نہیں کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں. مجھے بھی خبر نہیں، آپ کو بھی خبر نہیں ہے، لیکن ہم نے سامان اتنا اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم چاہے جیسے ہم نے اس دنیا میں پتہ نہیں کتنے 100 سال رہنا ہے. آقا علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کو فرمایا رضی اللہ تعالی عنہما قال اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببعد جسدی فقال کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل وعد نفسک فی اہل القبور او کما قال علیہ السلام. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور نے مجھے پکڑا میرے جسم کے ایک حصے کو پکڑا اور یوں مجھے جھنجھوڑا، جسے ہم کہتے ہیں نا، اپنے کبھی چھوٹے کو اپنے سے چھوٹے کو کوئی بات سمجھانی ہو تو یوں کندھے پر اس کو پکڑ کر اس کو یوں ہلاتے، بیٹا میری بات ذرا غور سے سنو. جب کسی کو اہم بات اپنے بچے کو سمجھانی ہو، سن رہے ہو نا، تھوڑا سا ہلاتے ہیں. متوجہ کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ جو بات آگے آنے والی ہے یہ بہت اہم بات ہے،
اس کو پلے سے باندھنا ہے میرے بچے۔ آقا علیہ السلام نے اسی انداز کے ساتھ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کو سمجھایا، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی غریب انسان ہے، یا پھر عابر سبیل، یہ وہ مسافر ہوتا ہے، یہ اس مسافر کی وہ حالت ہے کہ انسان سفر کر رہا تھا اور دوپہر کے وقت جب شدید گرمی کا وقت ہو تو دوران سفر، جب پرانے وقت میں دور ہوتے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ صبح کے وقت بھی سفر کرتے تھے، شام میں بھی سفر کرتے تھے، آج کے سفر اور ہیں۔ اس سفر میں جب بندہ دوپہر کے وقت کچھ دیر راحت کرتا تھا، آرام کے لیے رک جاتا تھا کسی ایک مقام پر کہ چلو تھوڑا سی دوپہر کی شدت کم ہوتی، گرمی کی شدت کم ہوگی، پھر میں سفر کے لیے نکلوں گا، اس کو کہتے ہیں عابر سبیل، ایسا مسافر۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس مسافر کی طرح رہ جو دوپہر کے وقت سستانے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے کسی مقام پر رکتا ہے، دنیا میں ایسے رہو۔ اور فرمایا کہ اپنا شمار قبر والوں میں کیا کرو کہ بہت جلد تم ان سے قبر والوں سے ملنے والے ہو۔ موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسب، مر جائیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اپنا محاسبہ کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لیا جائے۔ مرنے سے پہلے خود کو مار لیں، خواہشات نفسانی کو مار لیں۔ دنیا کمائیں ضرور کمائیں لیکن لمیٹڈ مقدار میں، کم مقدار کے اندر دنیا کمائیں، اتنی جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ نہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عبر، یہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے گھر کو تھوڑا سا بہتر کر رہے تھے مٹی سے، گھر ٹھیک تھا، ضرورت کے مطابق گھر ٹھیک تھا، محدثین نے اس حدیث کی شرح میں لکھا، مٹی سے اور لیپ کر رہے تھے، زیادہ مضبوط کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، یہ بھی تھے اور ان کی والدہ بھی تھی۔ حضور نے پوچھا عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کی یا رسول اللہ اس کو مزید صحیح کر رہا ہوں، بہتر کر رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے، موت اس سے زیادہ قریب ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لمبی امیدوں کا جو نفی ہے وہ کس قدر ہے۔ حضور کو اپنے وصال کا بھی پتہ کہ حضور کا وصال کب ہونا ہے، حضور کو معلوم ہے، لیکن حضور نے ہماری تربیت کے لیے کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے استنجا فرمایا اور کچھ ہی فاصلے پر پانی تھا، تھوڑے سے فاصلے پر، آپ یوں سمجھ لیں، صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر اس مقام پر استنجا فرمایا ہو تو یہ پلر بھی دور ہے، یہ اتنی قریب پانی ہوگا، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہی قریب پر سے مٹی کے ساتھ آقا علیہ السلام نے تیمم فرما لیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی قریب ہے تو آپ ادھر آ کر وضو فرما لیتے، آپ نے تیمم فرما لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے معلوم نہیں کہ میں اس تک پہنچ سکتا ہوں یا نہیں پہنچ سکتا، یہ حضور فرما رہے ہیں، حالانکہ شریعت کے اندر یہ طریقت کی بات تھی، حضور کو معلوم ہے حضور کا وصال کب ہونا ہے۔ اسی وجہ سے آقا علیہ السلام نے حج فرض ہونے کے بعد بھی ایک سال حج نہیں کیا، بلکہ اپنی عمر مبارک کے آخری سال میں آقا علیہ السلام نے حج کیا، اور تب اشارے حضور نے دے دیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم میں۔ سیدنا صدیق اکبر سمجھ گئے، زاروں کی تار رو رہے تھے جب آقا علیہ السلام نے اشارے دی، لیکن حضور جانتے تھے ہماری نصیحت کے لیے، فرمایا کہ حالانکہ پانی، شریعت کا مسئلہ یہ ہے پانی پر قدرت ہو، یعنی کہ پانی پاس موجود ہو اور اس سے کوئی تکلیف بھی نہ ہو سکتی ہو، ضرر نہ پہنچ سکتا ہو، بیماری نہ لگ سکتی ہو، تو ہم تیمم نہیں کر سکتے، لیکن حضور علیہ السلام نے اتنے لمحے کے لیے بھی تیمم فرمایا اور ہماری اس تربیت کے لیے فرمایا مجھے نہیں معلوم میں وہاں تک پہنچ سکتا ہوں کہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو ہم کس قدر لمبی امیدوں میں لیے بیٹھے، ہمیں کون سی لمبی امیدیں، ہم کس بھروسے پر اتنی امید کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک اور، میں نے متعدد احادیث ہیں آقا علیہ السلام نے جس میں ہمیں اشارے دیے، مثالوں سے سمجھایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہ میں حضور جیسا نہ میرے سے بڑے حضور جیسے، میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ایکشن کر کے دکھاؤں گا، بلکہ میں حضور کے جو اونٹنی مبارک کو جو مٹی لگے اس کے پاؤں کو، وہ مجھ سے کروڑوں درجے افضل مٹی ہے، صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ انسان ہے، یہ اس کی موت ہے، یوں، اور یوں ہاتھ کو پھیلا کر فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ یہ اس کی خواہشات، یعنی کہ موت دیکھیں یہ قریب ہے اور خواہشات یہ دور ہے۔ آقا علیہ السلام نے یوں فرمایا، اتنی لمبی خواہشات جو ہے وہ انسان کے لیے ہیں، تو اتنی خواہشات نہیں۔ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے 3
لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے جو تھے وہ زمین کے اندر پیوست کیے، 2 قریب کر دیے، ایک کو دور کر دیا، 2 بالکل قریب قریب پیوست کر دیے، اور کہا یہ انسان ہے، یہ موت ہے۔ وہ جو دور کا تھا کہا وہ جو ہے وہ انسان کی لمبی امیدیں، وہ انسان کی امیدیں، وہاں تک پہنچنے کے لیے موت سے گزرنا پڑے گا۔ دنیا کے ساتھ زہد اختیار کرنا، بے رغبتی اختیار کرنا، یہ نہیں کہ دنیا کمائے نہیں، دنیا کمانی ضرور ہے، ضرور کما لیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں، تابعی ہیں اور بڑے جلیل القدر تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں لیس الزہد فی الدنیا بلبس الغلیظ والخش واکل الخبش انما الزہد فی الدنیا کسر العمل۔ کہتے ہیں جو زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ انسان اچھا کھائے نہ اور اچھا پہنے نہ، کھاؤ بھی اچھا پہنو بھی اچھا۔ بے رغبتی کیا ہے؟ لمبی امیدیں انسان کے پاس نہ۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ حضرت مالک کو سنا حضرت زید بن حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مالک سے سوال کیا گیا کہ زہد کیا ہے دنیا کے بارے میں، انہوں نے فرمایا طیب الکسب و کسر العمل، فرمایا کہ جو کماؤ وہ حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ، یہ زہد ہے۔ دیکھیں دنیا، میں نے عرض کیا نا شروع میں، دنیا کمانا غلط نہیں ہے لیکن جائز طریقے سے کمائیں اور اسی میں نہ پڑے رہیں۔ اور عمل جو کہ عمل کہتے ہیں عین والا عمل ہی الف والا ہے، کہ اپنی جو امیدیں ہیں اس کو کم کر دیا جائے، خواہشات جو ہیں ان کو کم کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔